میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، آج کی ویڈیو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس سے پہلی ویڈیو ختم کی تھی۔ دوستو، جس بھائی نے اس سے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ چینل پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر آج کی ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح کچھ بنی اسرائیل کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی بخشی، اور پھر جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سینا کے میدان میں لڑنے کا حکم دیا تھا اور ان کا جواب تھا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون وفات پا گئے، یعنی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔ اور پھر اس نکارہ قوم پر کیا گزرا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دست سینا سے نکل کر یہ دشمنوں پر کیسے بھاری پڑے، اور پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسے نبی بنایا اور اس نے پیغام نبوت کو پہن کر انہیں کیا حکم دیا۔ تو چلیے آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامک باتیں 786 کے ساتھ بنے رہنے والے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی کہ جس کا نام یوشع بن نون تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان بنی اسرائیل کے خلیفہ یعنی ان کے سرپرست بنے۔ کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو وہ باتیں یاد دلائی جو 40 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تھی، کہ جب تک تم جہاد کی طرف نہیں بڑھو گے تو دشمن پر فتح کیسے پاؤ گے۔ بہرحال ان کی سمجھ میں تھوڑی سی بات آئی اور یہ جوش میں آئے، اور یہ سب دشت سینا سے نکل کر کنعان کی سرزمین کے سب سے پہلے شہر اریحا یراہو کی اور بڑھے اور دشمن کو للکارا۔ دوستو، دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخر کار ہار کر وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے مطابق اور اللہ کے حکم کی نسبت سے ان کو زبردست جیت ملی۔ بنی اسرائیل اسی طرح لڑتے لڑتے پورے ارض مقدس پر قابض ہو گئے اور ایک بار پھر اپنے باپ دادا کے وطن کے مالک کہلائے۔ دوستو، قرآن عظیم نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی اور فتح کو یوں بیان کیا ہے اور ان کو نصیحت خداوندی دی۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں نیاز بندی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا، الہی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور بہت جلد نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ بس ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، پس ہم نے ظالموں اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے سخت عذاب بھیجا۔ سورہ البقرہ 2:58 سے 59۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطوتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کی۔ دوستو، بہرحال یہ ہر بار سرکشی کرتے رہے اور اللہ بار بار انہیں اپنی رحمت سے معاف کرتا رہا۔ اور پھر حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بنی اسرائیل جب فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو گئے تو وہ آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح میں لگے رہے اور ان کے معاملے اور آپسی جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا، اور پھر حضرت یوشع بن نون وفات پا گئے اور اسی طرح آگے نظام چلتا رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، نہ کوئی ان میں نبی تھا، نہ سرپرست، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ان کے اوپر حکمران تھا۔ پھر ہوا یہ، پڑوسی قومیں اکثر ان پر حملہ کرتی رہتی تھی اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک حملے میں بنی اسرائیل کو حوالی غزہ کی فلسطین قوم اشدد کے ہاتھوں ہارنے کی وجہ سے متبرق صندوق تابوت سکینہ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جو اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے تبرکات سب موجود تھے۔ ان کی بے بسی اور حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قاضیوں میں سے ایک قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے شموئیل کو نبی کا منصب دے کر بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے لگایا۔ تاریخ کے اسکالر و ماہروں کے مطابق
حضرت شموئیل حضرت ہارون کی نسل سے ہیں۔ قرآن کی سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی حضرت شموئیل ہے۔ دوستو، حضرت شموئیل کے زمانے میں بنی اسرائیل کے مخالف طاقتوں کی شرارتیں جاری رہی تو بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ یعنی حکمران مقرر کر دے جس کی رہنمائی میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، جسے قرآن میں یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کی اس مانگ پر اللہ کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف۔ دوستو، جب بنی اسرائیل اصرار کرنے اور پوری طریقے سے گھر سے نکل آئے اور جب اس طرح کی حجت حضرت شموئیل نے دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور پھر بنی اسرائیل کو کہا، میں نے تمہارے لیے طالوت کو انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے بنی اسرائیل میں افضل ہے، اس لیے میں نے تمہارے اوپر ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ عزیزو، جب یہ باتیں بنی اسرائیل نے سنی تو ناپسندگی کا اظہار کرنے لگے، جو قرآن میں یوں نقل ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا ہے، دانا ہے۔ اور اس پر ان کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا، طالوت کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ جو صندوق ہے جو تمہارے درمیان نہیں ہے، اللہ اسے درمیان طالوت کے پاس پہنچائے گا اور یہی اس کا حکم ہے جو قرآن میں یوں نقل ہے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل کی رد و وقت نے یہاں تک کا طول کھینچا کہ انہوں نے شموئیل سے مانگ کی کہ اگر طالوت کی تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے اللہ کی کوئی نشانی دکھلا دے۔ حضرت شموئیل کی یہ بشارت سامنے آئی اور بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے فرشتوں نے تابوت سکینہ کو پیش کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مان لیا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں اور آگے کی انفارمیٹیو واقعہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، چینل پر نئے آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ کامنٹ کریں۔ خدا حافظ۔